زمزم حوضری ہاں جی وہ چونکہ وہ کونسلر سن اس علاقے دے تے وہ پیراں نوں عرض کیتی کہ حضور اگر اجازت ہوئے تے اسی نا وہ کوئی جنریٹر کا بندوبست کر لئیے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاید فرمایا بچہ میں آنا تو پھر کچھ کر رہے. مغرب دا ٹائم قریب سی, طوفان بادو بارہ ہر شے. جو ہی مغرب دی نماز تو پہلے آپ تشریف لے آئے, نماز پڑھنے واسطے گئے مسجد, واپس آئے تو لائٹ آ گئی. تو حیران کن گل یہ ہے کہ جدوں وہ لائٹاں وغیرہ وہ 100-150 واٹ دے بلب سن, پرانا دور سی, وہ بلب کھڑے کیتے, بانس کھڑے کیتے, تو کوئی ایک بلب بھی فیوز نہیں سی ہویا. تو جی سب تو حیران کن گل ہے سب یہ سی کہ ساری بجلی صرف سارے علاقے دی اس صرف اس پنڈال دی لائٹ ہے سی کہ تو اس پورے علاقے کتنے لائٹ نہیں سی ہے نہیں. وہ جی صرف گراؤنڈ سی نا ساری, صرف وہی لائٹ چل رہی سی. کتنے نا نال دے گھر دی لائٹ چل رہی ہے, کوئی لائٹ نہیں چل رہی, کنیکشن نہیں سی ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ آپ نا تشریف فرما سن پیراں دے عرس مبارک تے, تو طوفان آ گیا. تو آپ بھی تشریف فرما سن آستانے دے, بزرگاں نے شاید دلدار جی سرکار اینو کنڈی کلی نہ بندے آپ ذرا جوش نہ بول دے, انہوں کلی نہ بندے. میرے والد گرامی پیراں دے نال سن, جہاں تساں ڈنڈا دیکھا آپ دے کول ہوندا سی کالا, اس ڈنڈے نے بابا جی دستے ہیں کہ وہ ایسا ہی کیتا 1-2 دفعہ. وہ نیری تو ضرور سی لیکن وہ پیچھے سی, اگے زور ہی نہیں آیا. میں کہ کوئی گرد و غبار, کوئی ایسی کوئی حرکت کمالات سن. میرے تو علاوہ تساں خود آپ بھی کئی کرامات دیکھی ہیں, آپ دی کئی دیکھی. ایک دفعہ اس طرح ہے کہ میرے ابا جی نال سن پیراں دے, آپ نا کسی علاقے جا رہے سن بولے والا سائڈ سے. پیراں دا ارادہ بن گیا کہ انہوں واپسی تے ملنا. ابا جی کہتے ہیں کہ ارادہ سا کیتا جدوں کیتا بھی انہوں واپسی تے ملنا ہے. تو اسی گڈی باہر اسی اس ارادے نہ جا رہے ہیں, تو پیچھے ایک آئل ٹینکر لگ گیا جنہوں اگ لگ گئی. آئل ٹینکر جنہوں اگ لگی دی سی. ہوں اگے پیراں دی گڈی ہے تو پیچھے آئل ٹینکر ہے. وعلیکم السلام. وہ جس سڑک پہ بھی اپنی گڈی پا رہے ہیں آئل ٹینکر بدل لگ رہے ہیں نال. وہ آئل ٹینکر نا وہ جدوں کافی سڑکاں گھوم رہی ہیں نا, تو فرمان لگے ستار جیزو پھر گڈی دلدار دے ڈیرے میں ادھر چلیے. وہ کہہ رہے ہیں مینوں مل کے جا رہے ہیں, مل کے ہی جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. برکت ہو جائے گی. بلند آواز سے بارگاہ محبت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. احباب محترم، اللہ پاک کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے شیخ کامل پیر طریقت واقف اسرار حقیقت منبع جود و سخا پیکر شفقت و محبت پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب قادری قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ بیٹھنے کا شرف عطا کیا، اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے شاہی کامل کے روحانی فیض و برکات سے مستفید فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. احباب محترم، یہ آج کی یہ پاکیزہ محفل حضور غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی الشاہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں منعقد ہے. سگے درگاہ میراں شوچوں خواہ قرب ربانی کہ برشیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. احباب محبت، اولیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انداز میں اپنے عقیدت مندوں کو، محبت کرنے والوں کو، اپنے مریدین کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتے رہے. ہمارے شاہ کامل جن کے دست حق پرست پر ہم نے اپنی دنیاوی اور اخروی بیعت کی ہے، آپ کو وہ جملہ یاد ہوگا کہ آپ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب کوئی بندہ بیعت ہوتا تھا تو آپ اسے یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دو کام کرنے ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے اور اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے. اصلاح احوال کے لیے احباب محترم یہی بات کافی ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ درس دیا کہ اگر ہم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں یا قبر میں نجات چاہتے ہیں، قبر میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اپنے رب کا بھی ذکر کرنا ہے اور اپنے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے. احباب محترم، ذکر جو ہے ایک ایسی لافانی عبادت ہے جس کو فنا نہیں ہے. فنا سے مراد ہے کہ جب بندہ اس عارض زندگی سے بقا کی طرف چلتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، تو وہ ذکر جو ہے، وہ نیک اعمال جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ کسی درخت پر کلہاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد گرامی ہے کہ وہ مچھلی جال میں آتی ہے جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے. احباب محترم، یہ ہمارے لیے احادیث مبارکہ مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کا مرکز و محور ہے، جس میں ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم نے اپنی اخروی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ جل مجدہ کا ذکر کرنا ہے. ایک اور مقام پر ذکر کے حوالے سے
ایک حقائق ملتی ہے. جب ہم نے اس ذکر کے حوالے سے تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں یہ بات ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والی شخصیت ہیں. ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگل میں واحد ہوں، میں اکیلا ہوں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. احباب محترم، یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کے نبی کا ہر فعل آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہوتا ہے. اللہ کے نبی سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی. نبی کا لغوی معنی ہی ہے غیب کی باتیں بتانے والا. کوئی بات اسے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ خیال جب ان کے دل میں پیدا ہوا، ابھی یہ خیال پیدا ہی ہوتا ہے کہ جنگل کے درندے پرندے شجر و حجر جو ہے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ محترم، حیرانی والی بات ہے کہ ہر شے اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گئی. ایک اور بات مجھے ذہن میں آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گزر جو ہے ایک قبرستان سے ہوتا ہے، تو آپ کی سواری جس پہ آپ سوار ہوتے ہیں وہ سواری جو ہے وہ رک جاتی ہے. جب وہ سواری رکتی ہے تو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ دو قبر والے ہیں جو عذاب میں مبتلا ہیں، عذاب میں گرفتار ہیں. حکم ہوتا ہے صحابی کو، صحابی جاتی ہیں کھجور کی ٹہنی لاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہیں. ایک حصہ ایک قبر پہ لگا دیتی ہیں، دوسرا دوسری قبر پہ لگا دیتی ہیں. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حکمت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ قبر والے جو ہیں یہ عذاب میں مبتلا ہیں، عذاب میں گرفتار ہیں، اور جب تک یہ ٹہنیاں سر سبز و شاداب رہتی رہیں گی یا اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ان کے ذکر کی بدولت سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. آگے جو ایک اور بات ہے، جو وہ میت قبر والے قبر میں ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم دنیا میں ہیں، قبر والے عالم برزخ میں ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں. کیوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ یہ عذاب اس لیے بھگت رہے ہیں کہ ایک چغل خور تھا اور ایک پیشاب کی نجاست سے نہیں بچتا تھا. ہمارے محترم، کیسی عظیم شخصیت ہے کہ امتی کے عذاب کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہی تو نبی ہوتا ہے. ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا اگر تو سچا نبی ہے تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اس ابو جہل کا، اس کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے، ہر چھپی ہوئی بات کا پتا ہوتا ہے یہ کسی کی مٹھی میں کیا ہے. تو حضرت محترم، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارکہ ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے متعلق جو بھی آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سادہ سا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے، ہر شے جو ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی صفت و ثنا کرتی ہے. تو آئیے حضرت محترم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے مطابق جب ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اکیلا ہوں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، ہر شے جو اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہیں بار الہ کیا آپ کا ذکر اس زمین کے نیچے بھی ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں اے موسیٰ اپنا عصا اس زمین پر ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس زمین پر مارا تو زمین جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، بٹ جاتی ہے اور پانی نظر آنے لگتا ہے. پھر حکم ہوتا ہے اے موسیٰ
اپنا عصا اس پانی پر ماریے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پانی پر اپنا عصا مارا تو ایک پتھر نمودار ہوتا ہے، پانی دائیں بائیں ہٹ جاتا ہے، پتھر نمودار ہوتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے اے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، آپ نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے اور ایک پرندہ، ایک جانور بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ احباب محترم، تو جو فرمائیے گا کہ وہ جو جانور ہے یا پرندہ ہے وہ کہاں ہے؟ پتھر کے پیٹ میں، پتھر ہے پانی کے پیٹ میں اور پانی ہے زمین کے پیٹ میں۔ اتنے مرحلے، اتنی گہرائی میں اگر وہ ہمارا رب جو ہے، جو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس پرندے کو یا اس جانور کو رزق پہنچا رہا ہے تو ذرا ہم اپنے حال پہ غور تو فرمائیے۔ حضرین کرام کی قدر، ہم اللہ کے ذکر کی طرف کیوں مبذول نہیں ہوتے؟ کیوں اپنے توجہ نہیں کرتے؟ ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اگر ہم ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شاہ کامل کی بارگاہ میں چلیں تو ہمیں ان کی زندگی میں لمحہ بہ لمحہ ذکر و اذکار ہی نظر آتا ہے۔ میں نے بھی آپ کے اذکار دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، بھائی نیاز صاحب نے دیکھے۔ اور محترم، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جب میں حاضری کے لیے آتا تو صبح تقریباً 4 بجے 4:30 میں پہنچا کرتا تھا، تو اس وقت میرے لیے دروازہ، چونکہ میں بتا کے آیا کرتا تھا تو میرے لیے دروازہ بھی کھلا ہوتا تھا، مجھے پتا ہوتا تھا دروازہ کھلا ہے، میں چپکے سے آرام سے آ کے بیٹھ جاتا۔ جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا نماز ادا کرتے، لیکن ہماری شاہ کامل کی جو معمولات تھے، جو وظائف تھے، وہ میری آمد سے رکتے نہیں تھے، وہ اسی وقت مکمل اس سے فارغ ہوتے جو ان کا ٹائم تھا۔ کوئی اس میں تعطل نہیں ہوتا تھا، بریک نہیں ہوتی تھی کہ چلو کوئی بندہ آ گیا ہے تو اس کو اپنے اذکار کو محدود کر لیا جائے، نہیں۔ اور ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ میں اوپر والے کمرے میں سویا ہوا تھا، نماز پڑھ کے میں سو گیا، تو تھوڑی دیر بعد مجھے بلایا اور تو فرمانے لگے بیٹا تو سو گیا تھا؟ میں کہا جی سو گیا تھا، لیکن میں تھوڑا سا سمجھا کہ مجھے کیوں پوچھا ہے، تو میں نے کہا حضور میں تھوڑا سا نا پڑھ کے سویا تھا۔ تو فرمانے لگے کیا پڑھ کے سوئے تھے؟ جو وقت اپنے رب سے باتیں کرنے کا تھا، جو وقت اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کا تھا، جو وقت اللہ نے تمہارے رزق کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، وہ تو نے سو کے گزار دیا، وہ تو نے سو کے گزار دیا۔ احباب محترم، جب ہم جس ذات کے لیے ہم ہر مہینے یا اکٹھے ہوتے ہیں، حضور غوث پاک کے حوالے سے یہ محفل ہوتی ہے، ہم غوث پاک جن کے ہم عقیدت مند ہیں، جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، انہوں نے تو 40 سال جو ہے عشاء کے موجود تہجد ادا کی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی محبت کا تو دم بھرتے ہیں، لیکن کوئی ان کا ایک عمل بھی جو ہے وہ ہم اپنانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ جو بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیتا ہے، اسے قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ جو بندہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم، وقت تو کچھ بھی نہیں لگتا، وقت تو ہم ویسے ہی گزار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس وقت کی قدر کرنی پڑے گی، اس وقت کو اپنی آخرت کے لیے قیمتی بنانا پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شاہ کامل کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے
حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے شہ کامل کے روحانی فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ ہماری پہچان ہمارے شہ کامل کے درجات میں اللہ پاک بلند عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔